Thank you. Kita kecil. Deko. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابه يا رب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میری نہایت ہی واجب احترام
سامعین کرام، بالخصوص کینیڈین مسلم فرینڈز، پاکستانی مسلم فرینڈز کے صدر جناب فیصل بشیر بٹ صاحب، وائس چیئرمین بھائی امین صاحب، بھائی زاہد بٹی صاحب، خالد بھائی، ماشاء اللہ کاشف بھائی تشریف لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کرے۔ یہ آج کی جو بزم سجائی گئی ہے، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہمارے جامعہ فیضان فاطمۃ الزہرا اسلامک سینٹر کے اندر رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلاحی سینٹر کا قیام عمل میں آیا، اور اس صلاحی سینٹر کے قیام میں جو خصوصی شفقت فرمائی وہ کینیڈین مسلم فرینڈز کے چیئرمین بھائی شاہد ریاض مغل صاحب، اور ان سے اس شفقت کے معاملات کے اندر جو کردار ادا کیا وہ بھائی فیصل بشیر بٹ صاحب، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے پاس ان کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ دعاؤں کا تحفہ ہے۔ یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے، یہی ہمارے پاس خاص تحفہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں ڈھیروں ڈھیر دعائیں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ مختصر سا میں آپ کو تعارف کروا دوں، باقی آپ فیصل بھائی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کینیڈین مسلم فرینڈز یا پاکستانی مسلم فرینڈز یہ ماشاءاللہ بہت ایک مثبت انداز میں کام کرنے والی ایک NGO ہے، اور بڑا پازیٹیو ان کا کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کوئی سرکاری لوگ اس میں شامل کوئی نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنی رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں، اور اپنے رزق حلال میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں علیحدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبوب کی جو امت ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پچھلے سال اسی علاقے میں کھاٹا کے اندر آئی کیمپ کا انعقاد ہوا، تو وہ بھی بندہ نچید کی درخواست پہ فیصل بھائی نے شفقت فرمائی، شاید بھی اعتماد کیا، اور وہ کامیاب رہا۔ تقریباً 63 آپریشن ہوئے تھے، اور 850 سے زیادہ یہاں پہ الحمدللہ مریض جو دوائی لے کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں پہ کرم کیا، فضل کیا، غریب تھے ان کے لیے بہت بڑا یہ تحفہ تھا۔ اس کے علاوہ فلٹر پلانٹ کا سلسلہ بھی ہے، ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ بھاول نگر کے اندر تقریباً 5 فلٹر پلانٹ چل رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ صلاحی سینٹر کا ہمارے ضلع بھاول نگر کے اندر یہ پہلا سینٹر تھا جو یہاں پہ ہوا قائم، اور ارون آباد کے اندر۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو صلاحی سینٹر کا یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو باقاعدگی سے جاری رکھے، اور جو مستحقین یہاں پہ بچیاں سیکھ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھ کے دین متین سیکھ کے دین متین پر عمل کر کے اپنی آخرت بھی سنواریں، اور جو کینیڈین مسلم فرینڈز اور پاکستانی مسلم فرینڈز کے جو دوست ہیں جو تعاون کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ فیصل بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، شاہد بھائی کے سسر کا انتقال ہوا، تو آپ بیٹا جب بھی دعا کریں تو ان لوگوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ تحفے عطا کیے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ ہیرے عطا کیے ہیں۔ یقین کریں کہ خوشامد نہیں ہے، یہ ہمارا جس طریقے کا یہ علاقہ ہے نا، یہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ یہاں پہ یہ اس طرح کا کام کرنا میرے لیے ناممکن سی چیز تھی۔ وہ میں نے کہا تھا کہ تقریباً پڑھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک دن تھا کہ میرے پاس یہ ایک کمرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں تھا یہاں پہ، تو کوشش کی ہم نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہے، اور ایک وقت آیا کہ یہ الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ بہتر ہو گیا۔ پھر ہم نے الحمدللہ کوشش کی، ہمارا بچیوں والا ادارہ، اور اتنے قلیل ٹائم کے اندر، اتنے مختصر وقت کے اندر اس طرح کا سیٹ اپ بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ یہ سب ممکن ہوا، اور پھر 3 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر ہمارا وہ جو مدرسہ تھا الحمدللہ وہ تنظیم مدارس بورڈ کا ایک سینٹر بھی بن گیا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بچیاں پیپر بھی دیں گی۔ تو یہ سارا گلدستہ اللہ کے کرم سے ہے۔ میں اگر اپنے اعمال دیکھوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے بھائیوں کی شفقتیں ہیں، اور جو اعتماد کرنے والے ہیں ان کی محبتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ
اس گلدستے کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اکیلا ہوں، بہت سارے معاملات میں دل ٹوٹ بھی جاتا ہے لوگوں کی باتوں پہ، اور جیسا کہ یہ صلاحی سینٹر کا ہے تو فیصل پہ بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی عرض کروں گا کہ اس حوالے سے کھل کے بات کریں۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی مائنڈ بن چکا ہے کہ شاید یہ سرکاری گرانٹ یہاں پہ کوئی آئی ہے، اور مفتی صاحب یہ بچوں سے پیسے لے کے شاید ہو سکتا ہے ان کے سپرد کریں، تو یہ کوئی سرکاری گرانٹ نہیں ہے، یہ کوئی سرکاری این جی او نہیں ہے، یہ اپنی محبتوں سے، اپنے تعاون سے چلنے والی ہے، اور یہ اپنے طور پہ کرتے ہیں، اور اپنی محبتوں سے جن کے لیے کرتے ہیں یہ خالصتاً انہیں کے لیے کرتے ہیں۔ میں درمیان میں ایک ڈاکیاں ہوں، میں ایک وسیلہ ہوں، جو چیز بھی ہوگی وہ آپ کی ہوگی، اور جو چیز یہ دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم کوشش کریں گے کہ 100% وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اعتماد کیا اور یہ شفقت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتیں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی فیصل بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری تمام بہنوں بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ہمارے وہ چہرے جو سامنے تو نہیں ہوتے لیکن ان کے بغیر ہم کوئی بھی پروجیکٹ مکمل نہیں کر پاتے، جو کہ ہمارے ڈونرز ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈونرز کو اپنی جناب سے بے پناہ نعمتوں سے نوازے، اللہ پاک صحت ایمان والی زندگی دے، ان کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو ہمارے ڈونرز ہیں یہ الحمدللہ ہماری تنظیم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے چیئرمین جناب شاہد مغل صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی 100% کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک نیتی سے اور مکمل لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کے بعد ہمارے چیئرمین جناب شاہد مغل صاحب جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ الحمدللہ انتہائی نرم دل رکھنے والے شخص ہیں۔ جب بھی ان کے حضور کوئی ہم معاملہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے حوالے سے، ان کی مدد کے حوالے سے، تو وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور لبیک کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو سکے لوگوں کو وہ سہولت دی جا سکے۔ اسی سلسلے میں جب کچھ عرصہ پہلے شاہد صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے تو بہاول نگر ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کے افتتاح کے لیے ہم وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں مفتی سجادہ حیدر صاحب بھی تھے اور قاری اسلم افریدی صاحب بھی تھے۔ انہوں نے شاہد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے علاقے میں بچیوں کے لیے سلائی سینٹر چاہیے، جو کہ اس وقت ان بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت ساری صورتحال دیکھنے کے بعد، مکمل گفتگو ہونے کے بعد شاہد صاحب نے ہمیں گو ہیڈ دیا کہ اس کے اوپر کام شروع کیا جائے، اور الحمدللہ آج ہم ان سینٹرز کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارا سینٹر آپ کے علاقے یہاں غریب آباد میں، اور دوسرا ہارون آباد الوقار کالونی میں انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہنرمند کرنے کا مقصد، آپ لوگ جب یہاں پہ سلائی سینٹر کے اندر 4 ماہ کا کورس کریں گے، سلائی سیکھیں گے، کٹائی کا کام سیکھیں گے، اور آپ جب اس کے اوپر عبور حاصل کر لیں گے تو آپ نہ صرف اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہت اچھی سہولت بن جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کا کام کرنے کے مطلب اہل ہو چکے ہیں، تو آپ لوگوں سے کام لے کے اپنے گھر کی کفالت کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اہم قدم ہے اس لحاظ سے کہ آپ لوگوں کو خود مختار بنانا، آپ لوگوں کو ہنرمند کرنا۔ تو آپ سب بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست یہ ہے کہ جب یہ 4 ماہ کا کورس آپ کو جیسے آپ شروع ہو گیا ہے آپ کا، تو آپ نے اس کے اوپر مکمل توجہ بھی دینی ہے، اور اس کو آپ نے مکمل طور پہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کی جو یہاں پہ ٹیچر ہیں ان کا احترام کرنا ہے، اور ان سے کسی بھی چیز کو پوچھنے میں آپ نے مطلب ہیزیٹیشن نہیں کرنی، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی۔ آپ نے جو چیز آپ کے لیے لائی گئی ہے اس کو آپ نے مکمل سیکھ کر اور اس کو اپنی زندگی کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے آپ نے پوری محنت کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی انہوں نے بتایا بھی ہوگا کہ یہ آپ کو 4 ماہ کا مکمل کورس کروایا جائے گا۔ یہ جو مشینیں آپ کے لیے آئی ہیں، یہ مشینیں 1 بائی 1 آپ سب کو ابھی اناؤنس کر کے ان مشینوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔
یہ آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، جب یہ 4 ماہ مکمل ہو جائیں گے آپ لوگ سلائی کا کام سیکھ لیں گے، اور چوتھے مہینے انشاءاللہ ہم خود یہاں حاضر ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور آپ کو آپ کی مشینیں دے کے یہاں سے رخصت کیا جائے گا۔ جس سلائی مشین کے اوپر جو بیٹی بیٹھے گی وہ سلائی مشین اس کی ملکیت ہے، وہ سلائی مشین اس ادارے کی ملکیت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی ملکیت ہے۔ ہمارے جو ڈونر حضرات ہیں انہوں نے یہ مشینیں آپ لوگوں کے لیے ڈونیٹ کی ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے تمام ڈونرز کے لیے، ہمارے چیئرمین جناب شاہد ریاض مغل صاحب کے لیے، ہماری ٹیم کے ممبر جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور جو پیچھے ہمارے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت صحت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہم سب کو دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اور ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے یہ ہم دوست مل کے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی سرکاری ادارہ شامل نہیں ہے، کوئی سیاسی عمل شامل نہیں ہے، اور ہماری تنظیم کے تمام ممبروں کا اوتھ بھی یہی ہے کہ ہم خالص اللہ رب العزت کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی سرکاری عمل دخل نہیں ہے، کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ صرف ذاتی مفاد اس حد تک ضرور ہے کہ آخرت میں ہماری نجات کے لیے کچھ سلسلہ بن جائے۔ جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کام کوئی بھی انسان شروع کرتا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہوتی ہے، کوئی بھی نیک کام۔ ہماری تنظیم جو ہے وہ صرف اپنے آخرت کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری تنظیم کا موٹو ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ کسی کی ہیلپ کی جا سکے۔ تو جیسے فیصل بھائی نے فرمایا کہ اس عمل میں کوئی سیاسی کارکن، کوئی گورنمنٹ، کسی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ ہم دوستوں کی تنظیم ہے، اور ساتھ ہمارے ڈونر شامل ہیں جو اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو سلائی مشینز ہیں یہ آپ کی امانت ہیں، جیسے ہی آپ یہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں گے ہم سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کو یہ آپ کا جو آپ کی امانت ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو رخصت کریں گے۔ تو بات دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بلکہ دعا کرتے رہیے گا تاکہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج سلائی سینٹر کا افتتاح ہو گیا اور ہم آیا ہارون آباد، اور یہاں پہ یہ بچیاں اپنی اپنی دیکھیں مشینوں کے اوپر بیٹھ گئی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ آج سے سٹارٹ ہو گیا، اور یہ 40 مشینیں ہیں جو بچیوں کو جو آپ نے گلے بنائے ہیں دی ہیں وہ ہم نکال نے، کے رکھے باہر، جو چیزیں تیار کی ہیں آپ نے۔ اور ایک روم یہ ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ترتیب سے یہ سارا دیکھیں کتنا صاف ستھرا اور ترتیب وائز ہے۔ اللہ پاک کے بچیوں کو کامیاب کرے، اور نیکی کے عمل میں جتنے بھی دوست ثواب ہیں سب کو اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور مشینیں ہم تک پہنچی، ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہمارے استاد اکرام نے ہمارے لیے کوشش کی تو آج ہمیں یہ مشینیں پہنچی، اور ہم اس پر سیکھیں گے انشاءاللہ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ اس میں ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں بھی ہوگی، اور جنہوں نے مشینیں دی ان کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا تہ دل سے
بیٹا جس کا نام بولا جائے نا وہ اٹھ کے اپنی مشین پہ آ جائے. یہاں سے جو نام بولا جائے نا وہ آگے سیدہ ام حبیبہ. بیٹا اپنی مشین پہ چلیے. کاشفی کو الحمدللہ ہمارا یہ رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلاحی سینٹر الحمدللہ اس کا ہمارا کلاسز کا الحمدللہ 3 دن ہو گئے ہیں جو کہ آغاز ہو چکا ہے. آج الحمدللہ 4تھا دن ہے اور یہ صلاحی سینٹر پاکستانی مسلم فرینڈز و کینیڈین مسلم فرینڈز اس تنظیم کے تحت ہمارے تک پہنچا ہے اور جس میں ہمارے بازو بنے خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد حیدر قادری صاحب اور اس کے علاوہ اس تنظیم کے جو بانی ہے محترم جناب بھائی شاہد ریاض مغل صاحب اور محترم جناب فیصل بشیر بٹ صاحب اور اس کے علاوہ جو ٹیم کے دوسرے ساتھی ہیں یامین بھائی ذات بھٹی صاحب, محترم جناب بھائی کیمرہ مین کاشف صاحب اور خالد بھائی جو کہ تشریف لائے, ہم ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے علاقے میں جتنی بھی بچیاں تھیں غریب بیوہ یا اس کے علاوہ جتنی بھی یتیم بچیاں, اس کے علاوہ جو مستحق بچیاں تھیں ان تک یہ جو صحیح معنوں میں جو ان کا لنگر تھا وہ پہنچایا گیا. ہم تہہ دل سے پاکستانی مسلم فرینڈز و کینیڈین مسلم فرینڈ ان تنظیم کا اور جتنے بھی رفقا اس تنظیم کے تشریف لائے تہہ دل سے جناب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو جناب تھینک یو کہتے ہیں. السلام. والصلاة والسلام على رسول الله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام, میری بیٹیوں میری بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا یہ آج کا پروگرام رحمت للعالمین خاتم النبیین صلاحی سینٹر کے حوالے الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب درود پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میری نہایت ہی واجب الاحترام شہزادیوں بیٹیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا الحمدللہ عز و جل آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلاحی سینٹر کے افتتاح کے حوالے سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ. آپ لوگوں نے خصوصی طور پہ قاری اسلم افریدی صاحب اور مفتی سجاد حیدر صاحب جو کہ اس علاقے میں لوگوں کے لیے خدمت کے لیے کافی توجہ کرتے رہتے ہیں, اور اسی سلسلے میں انہوں نے ہمارے چیئرمین جناب شاہد ریاض مغل صاحب سے اس علاقے میں صلاحی سینٹرز کھولنے کے حوالے سے گفتگو کی.
اور ان کا جو کہنا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محنت تو کرنا چاہتے ہیں بٹ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے. تو الحمدللہ ہمارے تنظیم کے چیئرمین جناب شاہد راز مغل صاحب نے ان کو اپروول دی اور ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس جو علاقہ ہے غریب آباد, وہاں پہ ایک سینٹر کا افتتاح کر کے ہیں جس کی سرپرستی مفتی سجاد حیدر صاحب کر رہے ہیں. وہاں الحمدللہ 40 ہماری بیٹیاں بہنیں ان کو سلائی مشینیں دی گئی ہیں اور جو 4 ماہ کے کورس کے لیے وہاں پہ ان کا عمل شروع کیا گیا. جیسے آپ کو اویس بھائی نے بھی بتایا کہ الحمدللہ 3 دن ہو گئے ہیں, اب 4تھا دن ہے جو ہم نے اس کو شروع کر دیا سلسلے کو. تو اب یہ جو سلائی مشینیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے آ گئی ہیں. اگلا کام آپ کا ہے کہ آپ نے پراپرلی اس کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس کو پوری محنت کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہنر کو اپنے ہاتھوں میں کرنا ہے. اس ہنر کو سیکھنے سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود اسکلڈ ہوگی. اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو خود کپڑے سی کے دے سکتے ہیں. پھر اس سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر زندگی آپ کو موقع دیتی ہے اپنے گھر کی کفالت کے حوالے سے اپنے جو گھر کے سرپرست ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, تو وہ آپ کے پاس ایک سکل موجود ہوگی آپ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے, اور اس کو جو ہے اپنے گھر کی کفالت کے لیے, اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے خاندان کا ایک آپ مضبوط ستون بنیں گے. تو ہماری تنظیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جو معاشرے کی بہنیں بیٹی ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. اب اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کر کے ساری چیزوں کو سیکھنا بھی ہے اور گول اپنا بنانا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عبور حاصل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 درخواستیں کروں گا. ایک تو ہماری تنظیم کے چیئرمین اور ہماری تنظیم کے جتنے ممبران ہیں جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے ڈونر حضرات جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم تمام پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا. اب لاسٹ میں ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں, یہ جتنی مشینیں آپ کے پاس آئی ہیں ان مشینوں کے اوپر ہماری تنظیم کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. اس ٹیگ کے نیچے ریڈ کلر کی پٹی ہے جس کے اوپر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ پہلے بتا دوں کہ یہ مشینیں جن کے فارمز اپروو ہوئے ہیں, فل ہوئے ہیں, یہ مشینیں ان کی ہیں, بٹ یہ آپ کو ڈیلیور ہوگی 4 ماہ کورس کرنے کے بعد. جب آپ 4 ماہ کا کورس مکمل کر لیں گی, ہنر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا, تو یہ مشینیں آپ کو ہینڈ اوور کر دی جائیں گی اور آپ یہ مشینیں اپنے گھر لے جا سکیں گے. اس فون نمبر کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فردر 4 ماہ میں کوئی مشکل آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی موجود ہے. تو آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا. اس کے اوپر فون نمبر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو آپ کی ہیلپ کے لیے ہماری تنظیم کے جتنے بھی پروجیکٹ ہم لوگ لے کے چلتے ہیں نا, ہمارا اس میں صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. آپ سب سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے چیئرمین جناب شاہد راز مغل صاحب کو, ہمارے تمام ڈونرز کو اور ہماری ٹیم کے تمام ممبرز کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے. جزاک اللہ. کے نام سے جو اللہ شریف ہے, جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. آج اللہ پاک کی مہربانی سے ضلع بہاولپور آباد میں دوسرا سلائی سینٹر ہے جس کی اوپننگ کی جا رہی ہے. یہ اس پاک ذات کا, اس مالک کا کرم ہے. ہمیں اس نئے کام کے لیے ہماری ٹیم کو, ہمارے ساتھیوں کو اس مالک نے چنا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے, اس کی بڑی مہربانی ہے, بڑی کرم نوازی ہم سب پہ کہ اس نے کام کے لیے جناب چیئرمین شاہد بھائی, جناب صدر فیصل بشیر بٹ صاحب, وائس چیئرمین یامین صاحب, ہمارے زاہد علی بٹی صاحب فنانس سیکرٹری صاحب, اور بالخصوص مفتی قائی سجاد حیدر صاحب, اویس بھائی اور قائی اسلم فریدیہ صاحب اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں, لیکن ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا.
آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیں خوشی ہے آپ ہماری بیٹیاں جب کامیاب ہوں گی زندگی کے کسی مقصد کے لیے بھی آگے بڑھیں گی تو ان کو اللہ پاک کامیابی و کامیابی عطا فرمائے. اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوگا کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو محتاجی نہیں ہونے ہوگی انشاءاللہ. ہمارے جو دونوں حضرات ہیں جو ہمیں تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور بالخصوص ہماری ٹیم کے جو جتنے بیان ہیں ان کے والدین کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ ہم آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. بہنیں اور بیٹیاں جب دعائیں کرتی ہیں تو انشاءاللہ کامیابیاں ملتی ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہی خواہش رکھ کے یہاں سے جائیں گے کہ آپ ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں گے اور اللہ پاک ہمیں اس نئے کام کے لیے اور بڑھ چڑھ کے مزید ہمیں کام کرنے کا موقع ملے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کینیڈی مسلم اور پاکستانی مسلم لوگوں نے جنہیں ہمیں مشینیں دی ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سلائی سیکھ کر اپنے زندگی میں اور اپنے گھر والوں کو ہاتھ بٹائیں گے کام میں، اور انشاءاللہ ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ. الوقار کالونی ہارون آباد سلائی سینٹر 2 یہاں پہ افتتاح ہو چکا ہے، اور یہ بچیوں کے ہینڈ اوور کر دی ہم نے مشینیں، اور یہ 25 مشینیں ہیں، 40 وہاں تھی اور 25 یہاں. اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں بچیاں سیکھ رہی ہیں. یہ ان کی ٹیچر ہے، اور یہ نظم و ضبط کے ساتھ بڑی ترتیب کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلاسیں شروع ہو گئی ہیں بچیوں کی. اور اللہ پاک ہماری ٹیم کے جو چیئرمین شاہد ریاض مغل صاحب اور کینیڈین مسلم فرینڈ جتنے بھی دوست اور ڈونر ہیں، اور ہمارے پاکستان کے دوست جتنے بھی ہیں، سب پہ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے. فرسٹ آف آل مسلم فرینڈ، کینیڈین مسلم فرینڈز اینڈ پاکستان مسلم فرینڈز کے بہت مشکور ہے انہوں نے جو غریب اور مستحق بچیاں تھیں ان کے لیے روزگار فراہم کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بہت بہت اجر دے اور اسی طرح خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا حساب الميزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک و مولا، آج سلائی سینٹر کا افتتاح ہوا. اے مالک و مولا، اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے مالک و مولا، کینیڈین مسلم فرینڈز، پاکستانی مسلم فرینڈز کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے بھی ڈونر ہیں، مالک و مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے مالک و مولا، شاہد بھائی کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. اے مالک و مولا، وہ خدمت انسانیت کے لیے کرتے رہتے ہیں. اے مالک و مولا، ان کو ہمت استقامت عطا فرما. اے مالک و مولا، فیصل بھائی ان کے دست و بازو بنتے ہیں، ان کی پوری ٹیم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. اے مالک و مولا، کینیڈین مسلم فرینڈز، پاکستانی مسلم فرینڈز کے تمام ممبران کو سلامتی عطا فرما. اے مالک و مولا، ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. اے مالک و مولا، شاہد بھائی کے سسر کا انتقال ہوا. اے مالک و مولا، ان کی مغفرت فرما. اے مالک و مولا، فیصل بھائی کی والد والدہ کا انتقال ہوا. اے مالک و مولا، مرحوم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے مالک و مولا، ایسی اچھی اولاد کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے مالک و مولا، ہم سب کو بھی فکر آخرت عطا فرما. اے مالک و مولا، غریب آباد اور ہارون آباد میں جو سلائی سینٹر کا افتتاح ہوا، اے مالک و مولا، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں سیکھیں گی. اے مالک و مولا، ان کو استقامت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے مالک و مولا، ان بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. اے مالک و مولا، سب کے نصیب اچھے فرما. اے مالک و مولا، جن احباب نے ان سلائی سینٹر میں
کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا شامل ہوئے، اے مالک و مولا سب کو برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، اے مالک و مولا خالصتاً تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک و مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا مولانا قاری محمد حسن افریدی صاحب مقدس سفر پہ ہیں، ان کی بھی تمام عبادات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا، مدینے کی بعد حاضری عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کے جانشین مولانا عویس صاحب اے مالک و مولا بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اے مالک و مولا ان کو استقامت عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے مالک و مولا اس ادارے میں جتنے بھی بچے بچیاں پڑھتے ہیں سب کو بعمل حافظ و عالم حافظہ عالمہ بننے کی توفیق عطا فرما، سب کو مالک و مولا برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے مالک و مولا زاہد بھائی، خالد بھائی، کاشف بھائی، یامین بھائی ہمارے پاس تشریف لائے، اے مالک و مولا ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کا سفر بخیر فرما۔ اے مالک و مولا اسی طرح استقامت کے ساتھ خدمت انسانیت کرتے رہیں، اے مالک و مولا ان کو اپنی برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد و